چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. We completed this ayah, verse number 268. اب پھر میں بتایا تھا کہ ایک بار اس کا ہم ریویژن کریں گے. اس میں ایک دو قسم کے جملوں کی بڑی اچھی پریکٹس آپ کو ہو سکتی ہے. اینی پرابلمس؟ کون ہے؟ کس کا مائک آن ہے؟ Who is this? چلیے Amreen, can you do this part? Which part? Yes. From where to where? Okay. جلدی اس کا تھوڑا سا ریویژن کر کے پھر ہم آگے جائیں گے. بہت تفصیل سے ہم اس آیت کو کر لیے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء. کہاں تک لیے تھے ہم؟ ایک جملہ مکمل کہاں تک ہو رہا ہے وہاں تک کریے. جی میں نے بالفحشاء تک لیا ہے، بٹ الشیطان یعیدکم الفقر بھی کمپلیٹ ہو. یہاں تک ہو گیا، ایک جملہ ختم ہو جی گیا جی یہاں تو تک. یہ جی چلیے کیا ہے یہ؟ اوکے. الشیطان یعیدکم الفقر، یہ اسمیہ جملہ ہے. الشیطان یہ اس میں مبتدا ہے، اینڈ یعیدکم الفقر اس کی خبر ہے. عیدکم وعدہ کیا یا ریفر ہو رہا ہے الشیطان کو. تم لوگوں سے، الفقرہ یہ اس کا یہ فعل فاعل اور مفعول یعیدکم میں ہے. مفعول کیا ہے؟ کم ہے مفعول. پھر الفقرہ کیا ہے؟ وہ بھی مفعول بہی نمبر 2 ہے. ویری گڈ، دیٹس فائن، یو آر لرننگ. اب ایک چیز اور مجھے بتائیے، آپ نے الشیطان کو کیا کہا ہے؟ کیا ہے یہ اس میں مبتدا ہے. اس میں مبتدا یا خالی مبتدا؟ یہ خالی مبتدا، اسمیہ جملہ ہے لیکن خالی مبتدا. یہ مبتدا کیا چیز ہوتی ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ مبتدا کیوں کہتے ہیں؟ جسٹ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ دو ٹرمینالوجی ہے. مبتدا ایک ٹرم ہے، خبر ایک ٹرم ہے. جی سو یہ ٹرمینالوجی کے کیا؟ وائی شوڈ وی یوز دس ٹرم؟ اور مبتدا ہے کیا؟ کس چیز کو مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں آگے خبر دی جا رہی ہے. اچھا، اس میں کوئی چیز کا اضافہ کوئی کر سکتا ہے؟ مبتدا وہ اسم ہے، کہا انہوں نے. اگر میں یہ کہوں، تھوڑا سا سب لوگ غور کریے، آپ کو صرف بعض حضرات ایسے ہیں جن کو ٹرمینالوجی بہت اچھی طرح سے یاد ہو گئی، لیکن واٹ از دا میننگ آف دیٹ ٹرم؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کتاب جدید، ایکچولی اس میں معرفہ ہے، مبتدا از اس میں معرفہ. ہاں، یہ کیا یہ مبتدا ہے کتاب جدید؟ یہ مبتدا اور اس کی خبر ہے؟ نہیں، یہ مبتدا اور اس کی خبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اسم ہے نا. یہ اسم ہے، اور جو مبتدا ہوتا ہے اس میں یا تو ال ہوتا ہے. تو اس کو کیا بولیں گے؟ اگر ال ہوگا یا پھر اللہ ہوگا یا پھر کوئی اور نام ہوگا تو اسے کیا بولیں گے؟ پراپر معرفہ کہیں گے، معرفہ یا پراپر نام. تو اب مبتدا کی تعریف کیا ہوئی؟ مبتدا کسے کہیں گے؟ اس میں ایک لفظ، ایک اردو میں ایک لفظ آپ بھول رہے ہیں، اس کو یوز کرنا بہت ضروری. آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ اسم، وہ جملہ اسمیہ نہیں وہ اسم
کے بارے میں جس کی آگے کچھ خبر کہا دی جائے. جاتی ہو، تو جس یہاں کے پر بارے ایک لفظ سارے لوگ ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں، وہ اسم خاص یا اس میں وہ خاص اسم، اس کا خاص ہونا ضروری ہے. خاص کے معنی وہی معرفہ، معرفہ کے معنی پراپر نام. اس کی ایک کنڈیشن اس کا خاص ہونا ضروری ہے، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ ایک کلمہ بھی ہو سکتا ہے، گروپ آف ورڈز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور قسم کا جملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مبتدا. اور مبتدا کی اسم کی آخری علامت کیا ہوگی؟ مبتدا جو اسم ہے وہ خاص اسم ہے، اس کے آخری حرف کی علامت وہ پیش ہوگا، بس پیش ہوگا، رفع. اتنا یاد ہو گیا، بہت آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ، یو لرن سم تھنگ. لیکن اس کا خاص ہونا ضروری ہے. یہاں پر یہ مبتدا نہیں ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ مبتدا نہیں ہے بلکہ ایک اسم ہے. اس اسم کی تعریف کے لیے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے. یہ صرف اس کے جی. معنی کیا ہے؟ کتاب جدید، جدید کتاب. وہی کیا بولیں گے اس کو اردو میں؟ تو جدید. کتاب جدید اس کی صفت ہے، ہاں اور کتاب موصوف. تو جدید پہلے آ رہا ہے یا نئی کتاب؟ جدید کتاب یا نئی کتاب؟ تو یہ صرف صفت ہے. انگریزی میں بھی بولیں گے تو نیو بک، نیو بک، اسے بولیں گے نیو بک. یہ صرف صفت کے ساتھ ہے. اور اس سے پہلے بھی تھوڑے دن پہلے سمجھایا تھا کہ یہ صفت پہلے آتی ہے اردو اور انگریزی میں، پھر اس کے جس کی صفت اسم کی بیان ہو رہی ہے وہ بعد میں. لیکن عربی میں پہلے موصوف آتا ہے، بعد میں صفت آتی ہے. جی. بہت اچھے بات. اب اس کے بعد دوسرا آپ کون ہے؟ ہنا حاجی. یہ خبر کسے کہتے ہیں؟ جب ہم ہر جملہ اسمیہ آتا ہے تو اس کو خبر، ایک مبتدا خبر ہم کہتے ہیں. واٹ از خبر؟ سر اس اسم کے بارے میں جو آگے انفارمیشن دی جائے اس کو خبر کہتے ہیں. یس، وہ خبر. اب وہ خبر ایک سے زائد الفاظ کلمات میں دی جا رہی ہے، تو اس کو کون سے جملے میں دی جا رہی ہے وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا. اب جیسے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ مبتدا ہے. ڈو یو اگری ایوری ون؟ ایوری ون از ایوری ون انڈرسٹینڈنگ. الشیطان معرفہ بھی ہے، اس کے آخری حرف پہ پیش بھی ہے، یہ مرفوع کہیں گے. اور اس کے بعد جو خبر ہے یعیدکم الفقر. Am I right؟ جی سر. چلیے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا. اب یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ میں بتاؤں سید صاحب؟ ہاں ہنا حاجی. جی. جی سر، یہ فعلیہ جملہ ہے. یعیدکم وہ ڈراتا ہے تمہیں. اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، اور مفعول بھی ہے. اس میں فقری جو ہے الفقری وہ اب مفعول مجھے بھی آپ نمبر تھوڑا 2. سا یہ بتائیے کہ یہ فاعل کیا چیز ہوتی ہے؟ فاعل کس چڑیا؟ فاعل جس پر کام ہو، جو کام کرنے والا ہوتا ہے. اٹس دا سبجیکٹ. آپ سبجیکٹ. سمجھ یس. رہے ہیں؟ لیکن ابھی کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس، یہ مفعول کیا ہے، فاعل کیا ہے، انہیں مفعول کیوں ہے، انہیں فاعل کیوں ہے، اس کا بھی کنفیوژن ہے. آپ نے بالکل کہا کہ اگر کوئی فعل ہے، اگر کوئی فعل ہے، فعل مانے ورب ہے، کوئی بھی زبان ہو، اردو ہو، عربی ہو، انگلش ہو، اگر کوئی ورب ہے یا فعل ہے تو اس فعل کو کرنے والا کوئی ہوگا، اور اس کا اثر کسی چیز، کسی اسم پہ پڑے گا. کوئی اسم ہوگا جو اس فعل کو کرنے والا ہوگا، اور اس فعل کا اثر کسی اسم پہ ہوگا. تو فاعل کیا ہے؟ وہ واٹ از فاعل دین؟ فاعل کرنے والا ہے.
उस Yes. फेल का करने वाला है। वो इसम जो फेल को कर रहा है। जी चलिए, अगर वो मीनिंग नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर अगर फाइल होगा तो उसके अलामत से भी हम पहचान सकते हैं। अलामत हर कुरान में लिखी हुई है, तो ये फाइल की अलामत क्या होगी? इसके आखिरी हर्फ पे, इस इसम के आखिरी हर्फ पे क्या अलामत होगी? रफा आता है। सॉरी, लेकिन इसका ये फाइल का अरबी में ये मुकाम नहीं है, लेकिन हमारी ज़बानों में है फेल के बाद फाइल, उसके बाद मफूल। ठीक है, इस फेल के बाद आएगा। उसके बाद जैसे अब ये यईदुकुम या फिर कोई भी इसके बाद फाइल आ सकता है, यईदुकुम अल्लाह, यईदुकुम अल्लाह, तो ये उसका फाइल, अल्लाह तुमसे वादा करता है। और फिर मफूल की तारीफ क्या है? व्हाट इज कॉल्ड मफूल? जिस पर काम किया जा रहा हो, ये नहीं, यानी क्या है वो? जिस पर वो उस तो फेल क्या, पर, लकड़ी उस की जिस लोहा, नहीं, जिस फेल पर काम किया जा रहा हो, हाँ, यानी जिस फेल पे नहीं फाइल है करने ना, वाला है और मफूल जिस पर काम किया जा रहा हो। जैसे अगर हम इसको सेंटेंस में लेंगे तो हामिद ने महमूद को मारा, तो हामिद इज अ फाइल एंड महमूद इज मफूल। अच्छा, यानी इसको हम क्या कहेंगे? उस पर काम किया जा रहा है। कोई सही डेफिनेशन और कोई है जो सही डेफिनेशन दे सकता है? मफूल किसे कहते हैं? आसिफ हुसैन, मफूल किसे कहते हैं? ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी। यस, व्हाट इज मफूल? uh, 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 same, I feel the same. I think the same way. That's जिस पे काम हो रहा है। Ansar, what is maf'ul? जी, मफूल इज ऑब्जेक्ट। वो तो सबको मालूम। ये मफूल होता क्या है? You have to define जिस पे it. काम का जो फेल का असर हो, There you have used this word. असर किसी भी तरह उस पे काम होना जरूरी नहीं है। फेल का उस पे असर अगर हो रहा है, किसी तरह से कोई इसम उस फेल से मुतासिर हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे मफूल। ये इसम ये फेल वाला काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसका असर किसी वजह से उस पे हो रहा है, तो उसे मफूल कहेंगे। तो ये दो जुमलों में तो ऐसा दिख रहा है कि तकरीबन लोग बहुत परफेक्ट हो गए। एक जुमला इस्मिया हम करें, दिस इज़ वेरी सिंपल जुमला इस्मिया, और उसके पार्ट्स, ये हमेशा, अब मुझे कभी समझाना नहीं पड़ेगा जुमले इस्मिया के कितने पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? दो। कौन से? मुब्तदा एंड खबर। अब मुब्तदा बगैर समझे के तो नहीं बोलेंगे ना। मुब्तदा, इसके क्या माने हैं? मुब्तदा का डेफिनेशन क्या है? वो इसमें खास। वेरी गुड। जिसके आगे खबर दी जा रही जी, है। वेरी गुड। और फिर उसके बाद ये मुब्तदा है और उसका दूसरा पार्ट खबर है। खबर एक लफ्ज में भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसम से शुरू हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? जुमले। सॉरी सर, इसम से शुरू हो रहा है तो जुमला इस्मिया कहेंगे। नहीं, अगर जुमला फेल से शुरू हो रहा है। सॉरी सर, आवाज कट रही है। जुमला फेल से अगर शुरू हो रहा है, जुमला फेलिया कहेंगे उसे। फेलिया कहेंगे। फेलिया के कंपोनेंट क्या क्या हैं? फेल एंड फाइल। वेरी गुड। फेल होगा, हमको बताना होगा, और उसका फाइल बताना होगा। अगर उस फेल का किसी चीज पे कोई असर हो रहा है तो वो भी बताना पड़ेगा, मफूल। यानी वादा करना है किससे, उसका असर तुमसे वादा करता है।
ہے نا, یعیدکم. جی تو دس از کلیئر. اور پھر ایک دوسرا فائل بھی ہے کس چیز کا, فقرا کا. یہ لرننگ الحمدللہ. Now the الحمد second part up to where, Dr. Farah Khazi. Quick. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. Very good. Come on. What is this? وا از اینڈ یامرکم کے دو پارٹس ہیں جس میں وہ یامرو از لائک مضارع آف آرڈر کے آرڈر دیا جا رہا ہے, حکم دیا جا رہا ہے. کم از یو. نہیں, یہ حکم دیکھیں ڈاکٹر خاضی, حکم دیا نہیں جا رہا, یہ آمارا سے مطلب یامرو. نہیں, حکم دیا نہیں جا رہا ہے, ورڈ کا مطلب وہ ہے. کیا ہے یامرو کے معنی کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ یا کیوں یا ہاں بولیے, یا کیوں استعمال ہوا؟ ٹائم پیریڈ کون سا؟ یا اس کو یہ پریزنٹ اور فیوچر کا بتا رہا ہے مضارع. تو پھر اس کا جو پریفکس آیا مضارع میں وہ کیا بتاتا ہے؟ پریفکس یا کیا بتاتا ہے؟ یا تا آنا یہ سب سمجھا تھا مضارع. نصارہ ینصرو. جی تو یہ بتا رہا ہے یا از تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن کیا ہے وہ اس کا؟ فائل ہے. اوکے ٹھیک ہے. فائل ہے نا, تو یہ فائل ہے. اور پھر یامرو یہ وہ حکم دیتا ہے. اب یہ پھر کون سا جملہ ہوا؟ یہ شروع ہے تو کون سا جملہ ہوا؟ یہ فعلیہ جملہ ہے. فعلیہ جملہ ہے تو ہم اس میں کیا کیا تلاش کریں گے؟ فعل فاعل. فعل فاعل اور یا تو مفعول, یا پھر اگر کوئی اسم حرف جار کے ساتھ آئے تو نہ اس کو مفعول کہیں گے بلکہ اس کو کیا بولیں گے؟ متعلق فعل. جی, جار مجرور متعلق فعل. چلیے اب اس کو آپ انالیسس کریں تو کیسے کریں گے؟ یامرکم بالفحشاء. چلیے یہ فعلیہ جملہ ہے جس کے پارٹس ہیں فعل فاعل. کیا ہے فعل کیا ہے فاعل کیا ہے؟ فاعل اس میں اگین شیطان کی طرف جا رہا ہے اشارہ. اور اس میں کم جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے, ہمارے لیے. تو کیا ہے یہ؟ یو تو ہے, میں نے سب کو معلوم ہے. اس کا مقام کیا ہے یامرکم میں؟ مفعول. بس وہی بولنا ہے, مفعول. یہ مفعول بھی ہی ہے, مفعول ہے یہ. ٹھیک ہے. جی. اور سبجیکٹ شیطان کے لیے یا استعمال ہوا, ہمارا سے یامرو اس کا مضارع ہوا, کم جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہوا جس کا آبجیکٹ ہے. اب یہ بالفحشاء ہی کیا ہے؟ یہ بے از حرف جار اور وہ اپنے آگے آنے والے کو مجرور کر رہا ہے, زیر دے رہا ہے, تو یہ مرکب بن گیا, مرکب جاری. اور اس کو ہم پڑھتے ہیں ایسے جار مجرور متعلق فعل which is your یامرو. اب چلیے ایک بات اور مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو ٹکڑا ہے یعیدکم الفقر اور یامرکم بالفحشاء, یہ دونوں میں کیا کیا رشتے آپ بتا سکتے ہیں؟ بتائیے. شیطان کو چھوڑ دیجیے. ایک تو جی یہ تو وہ ہے
اس کو ہم خبر 1 and خبر 2 بھی لے سکتے بہت ہیں. اچھے، نہیں بالکل لے اور لے سکتے نہیں جی ہے، لے اور سکتے واو پورے جو ہے کانفیڈنس سے بولی ہے. جی اور واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، تو جی ہم اس کو پورے کو لے لیں گے، 1 کو ہم لے لیں گے معطوف علیہ، اور پھر یا مرکم بالفحشاء کو معطوف لے لیں گے. معطوف لے لیں. اور ایک کیا بولے، اس کو خبر 1 بولے آپ، اور اس کو کیا خبر بولیں 1 گے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ خبر 2. ویری گڈ. دس از خبر 1 اس جملہ اسمیہ کی جس کا مبتدا شیطان ہے، اس کی خبر 1 یعیدکم الفقر، اور پھر وا سے حرف عطف یوز کرنے سے یہ اس کے اوپر عطف ہو گیا یا معطوف ہو گیا. اور وہ پورا کیا ہے اس میں، یہ خبر 2 ہو گئی نمبر پوری. 2. دیٹس ویری گڈ. دوسرا خبر نمبر 2 ہے. ایک جملہ اسمیہ ہے، اس کا ایک مبتدا ہے، 2 خبریں ہیں. دونوں خبریں کس قسم کے جملے ہیں؟ یہ دونوں فعلیہ ہیں. دونوں خبریں فعلیہ جملے ہیں، اور ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں. ایک مبتدا کی، جیسے ہم وہ آیت الکرسی پڑھے تھے، اس میں اللہ لا الہ الا، کتنی خبریں پڑھے تھے ہم اللہ کے بارے میں؟ I think we sorted out about 15 خبریں اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات جو بیان کی گئی تھی جی صرف آیت الکرسی. چلیے اب وی آر لرننگ. آئی ایم very much satisfied with your learning. Now یہ پڑھوں. آپ آگے کا بھی کر سکتے ہیں. چلیے. واللہ یعیدکم مغفراتن. مغفراتن. Very good. Come on. Then again, what type of sentence? جی یہ ہے اسمیہ جملہ ہے جس میں اللہ از مبتدا، بہت اچھا. کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے اور اس کے لاسٹ لیٹر پہ پیش آ رہا ہے. ان سب باتوں سے یہ مبتدا کنفرم ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ ہے یعیدکم مغفراتن، جس میں یہ یعیدکم سے ہم شروع کریں گے تو یہ فعلیہ جملہ ہو گیا. Good. اس کے اگین پارٹس ہیں. ایدو از فرام وعدہ، and kum is again مفعول به. And this ya is for what? یا از اگین یہ مضارع شو کرتا ہے، بٹ یہ فاعل کی طرف بھی جا رہا ہے. فاعل، یا اس کا فاعل ہے. اور یہ فاعل ہے کون؟ یہ یہاں پہ فاعل اللہ. بس یہ اللہ کے لیے بارے میں، یہ اللہ کا ذکر ہے، مبتدا ہو گیا. یعیدکم مغفرتن. مغفرت کم کا کیا مقام ہے، مغفرتن کا کیا مقام؟ جلدی جلدی. کم از مفعول به، اور مغفرتن بھی اس کا مفعول ہی ہے. ویری گڈ. مفعول به نمبر 1، مفعول به نمبر 2. اور خبر 1 خبر 2. یا اس کے بعد اور ایک جس کا یہ اس میں یہ کیوں اضافت ہوئی، منہ و فضلاً. منہ از اگین جار مجرور، وفضلاً اس کا ایک اور وہ ہے مفعول. نہیں، یہی بات ہے. دیکھیں تھوڑی سی سمجھنے کی، کہ ایک مفعول بھی لامتناہی ہی 10 مفعول بھی 15 مفعول بھی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، کسی بھی زبان میں نہیں ہوتا، بلکہ اس 2 مفعول بھی تک آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو حرف عطف یوز کر کے کوئی اور اسم استعمال کرے گا، تو آپ کیا کریں گے، یعیدکم المغفرہ ایک ہے، تم سے وعدہ کرتا ہے. پہلی چیز
مغفرہ مفعول بھی ہے. اب اس ورڈ کے اوپر وا حرف عطف آیا اور ایک معطوف آپ کو استعمال. ویسے معنوں کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغفرت مفعول بھی ہے، کم مفعول بھی ہے، فضلاً مفعول بھی ہے، مگر دیر کین ناٹ بی ہنڈریڈز آف مفعول بھی فار ون فعل. وہاں پر ہم کو پھر ایک ضروری ہے کہ حرف عطف استعمال کر کے اس کو یہ دونوں مغفرتاً اور فضلاً وا سے جوڑ رہے ہیں جو حرف عطف ہے، تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ مغفرتاً پہ یہ فضلاً کیا ہے؟ معطوف. ویری گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. چلیے، اور ایک کون ہے ابھی یہاں پر؟ دانش الرحمان آخری کر دیجیے. Are you ready, Danish? Are you physically present in the class? Danish? سر. ہاں، آخری ٹکڑا. جی جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، آخری ٹکڑا واللہ سمیع علیم، اور اس کو سمیون نہیں ہے. واللہ واسع علیم. ہاں، واسع، جی سر وہ نکال رہا تھا، سامنے کر رہا تھا اسکرین. واللہ واسع علیم. یہ سر ایک تو وا جو ہے وہ پیچھے عطف ہو گیا، اور باقی جملہ اسمیہ بنے گا پورا. اس میں پھر مبتدا جو ہے وہ اللہ اسم جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اور باقی اس کی خبر ہے واسع علیم. تو یہ الگ خبر الگ نمبر ہے، 1 اور خبر دونوں مل کے ایک خبر ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ خبریں سر، 2 خبریں. کیا ہے یہ؟ ایک خبر 1 واسع، اور دوسری خبر نمبر 2 علیم. یہاں پر ایک ایک ورڈ خبر ہے، یہاں پر پورے جملے فعلیہ خبر تھی. اب یہاں پر جی واسعون بھی خبر ہے، علیمن بھی خبر ہے. اور یہاں پر ایک چیز بھی یہ دیکھنا ہے کہ جیسے مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے اگر وہ ایک کلمہ ہو. اگر پورا جملہ ہو تو پھر ہم اس کو یہ مرفوع ہونے کی قید سے آزاد کر دیں گے. بات کر دیتے ہیں وہ، پھر اس کے اپنے اس کے جملے کی اب تھوڑا سا یہاں پر ابھی آپ سے میں کنٹینیو کراؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ آیت جتنی کلیئر ہونا ہے اتنی سب کو کلیئر ہو چکی ہوگی. ایم آئی شیور؟ الحمدللہ بالکل صحیح، ایسے ہی. نہیں، تمام شرکا سے جو قدیم لوگ ہیں ان کو تو خیر کوئی سوال ہی نہیں ہے پوچھنے کا. ڈیفینیٹلی دے نو آل دیس تھنگس. جو تھوڑا گرامر میں پیچھے ہیں یا جو نئے جوائن کیے ہیں ان کے لیے دس آیت کلیئر. اس میں خاص طور سے ہم جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کیا ہے، اور پھر الحمدللہ ویری کلیئر. جی الحمدللہ. الحمدللہ. اب چلیے ہم فوری اس کے بعد کی آیت کو جا رہے ہیں، اس کو بھی ایک ٹکڑا دانش کریں گے. چلیے اب یہاں پر کہاں سے کہاں تک؟ سر ایک تو ہم اس میں جو پیچھے والے کے ساتھ جو آیت تھی اسی کے ساتھ اس کو ملائیں گے، کیونکہ اس پہ علیمی یؤتی جو تھا وہ لے کے چلتے ہیں. یؤتی الحکمہ میں صرف یہاں بھی ختم کر سکتا ہوں اس کو، اور اگر یہاں میں تک یشاء لینا پڑے گا، یہ ڈفرینٹ ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. یہاں تک لینا پڑے گا، پورا کر لیں. یہاں تک. ٹھیک ہے، صحیح صحیح، پورا کیا جا سکتا ہے. چلیے اس کا کیا مقام ہے، کیا کیا آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ سر یؤتی کے بارے میں یہ ایک تو مضارع ہے، اور یؤتی الحکمہ جو کہ یہ فعل سے شروع ہوا تو اس پورے کو ہم جملہ فعلیہ بولیں گے، اور یہ مضارع مجہول ہے کیونکہ اس میں نہیں سوری، اس کو مضارع بولیں گے. یؤتی الحکمہ وہ دیتا ہے، واحد حکمہ حکمت دیتا ہے.
نہیں تو اس کو میں پھر مجہول نہیں بولوں گا. یعطی الحکمہ وہ اس کو حکمت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے. حکمتا اس میں مفعول ہوگا کہ اس کے آخر پہ آخری حرف کے اوپر کیا زبر آ ہے گیا. یوتی کیا ہے عطیہ اس یوتی اس کا مضارع ہے، ورڈ فعل مضارع. اس کا روٹ ورڈ عطیہ جی، عطیہ دینا، ہاں وہ دیتا ہے، وہ اس نے دیا. اس میں کیا کیا ہے اس میں یا جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے پیچھے علیمن کو. نہیں علیم کیسا دے گا علیم کیسا دے گا بس سر یہیں وہ پر آپ کی قابلیت کو مجھے دیکھنا ہے غور سے سارے لوگ دیکھیں یہ ایک ٹکڑے کو ہم کیا عنوان دیں گے اس کے جملے کی قسم بتائیں گے پہلے ہم کو ایک عنوان دینا پڑے گا یہ جو پارٹ ہے جس میں 1 2 3 4 5 6 کلمات ہیں یشاء تک 6 کلمات ہیں اس میں 2 کلمے 3 4 5 6 کلمات ہیں تو اس کو ایک ٹائٹل پہلے دینا پڑے گا جیسے آپ اس سے پہلے کی آیت میں آپ کیا کریں ایک سیکنڈ تو ایک تو ہم پورا جملہ فعلیہ بولیں گے. نہیں پہلے تو ہم کیا کہتے الشیطان یہ کیا ہے اسم ہے، مبتدا ہے مبتدا لیکن ہے اس اور جملے اس کے کے لیے بعد کے ٹکڑے کو آپ نے کیا کہا تھا خبر بولا تھا. خبر نمبر 1 اب خبر کیا ہے جملہ ہے جملہ کیسا ہے خبر نمبر 1 جملہ ہے جملہ کیسا ہے جملہ فعلیہ. فعلیہ ہے یہاں تک آپ اس کو بولیں پہلے اس ٹکڑے کو ایک نام دیے کہ یہ خبر ہے مبتدا کی ٹھیک ہو اس مبتدا جی کی سر. اور اسی مبتدا کے بارے میں پھر کہا جائے یامرکم بالفحشاء یہ پھر پہلا عنوان کیا دیے تھے اس کو خبر نمبر خبر نمبر 2 خبر نمبر 2 جملہ فعلیہ ہے بھی ارے فالوئنگ مائی پوائنٹ جی پہلا جو عنوان دیے تھے جی آپ خبر ہے دوسرا جی عنوان خبر جملہ فعلیہ ہے فعلیہ ہے. اور آل آف یو فالوئنگ می ایک مبتدا کی یہاں پر 2 خبریں ہیں ایک مبتدا کی 2 خبریں ہیں ایک الشیطان مبتدا ہے خبر نمبر 1 یعیدکم اس کو ہم کہیں خبر ہے مبتدا کی Am I clear? Are you following? جی جی سارے لوگ وہ امرین حاجی جی سید صاحب بالکل کلیئر ہیں. بالکل چلیے اب یہاں پر ایک مبتدا کی 2 خبریں ہیں پھر یہاں پر ایک مبتدا چینج ہو گیا مبتدا کیا ہے یہ دانش مبتدا کیا ہے اللہ ہے اللہ اب اس کے خبریں آپ کتنی دیکھیں سیعدیکم یہ جو اس میں یعیدکم اس میں پہلی خبر یعیدکم المغفرہ بس سو تھوڑا نظر اس کے ہاں بعد ٹھیک ہے جو مغفرہ ہے مغفرہ منہ و فضلاً اس کے اوپر یہ ہو گیا پھر ایک مبتدا آ گیا پھر جی وہی مبتدا ہے لیکن دوبارہ ہم اس کو لائے اللہ واسع علیم. تو یہ 2 اس کی خبریں ہوں گی. کتنی خبریں ہیں 2 خبریں ہوں گی اس کی. یس پہلی کیا ہے واسع دوسری کیا ہے علیم. اب جو ہم دوسری آیت کر رہے ہیں ایسی یوں ہی 20,000 شروع ہو رہی ہے یوتی الحکمت من یشاء پہلے اس کو ایک ٹائٹل دینا پڑے گا وہ ٹائٹل کیا ہے جملہ فعلیہ نہیں پہلے ایک ٹائٹل دینا پڑے گا خبر نمبر 3 خبر نمبر 3 یس دس از خبر نمبر 3 آف دا مبتدا کون ہے وہاں اللہ. بس یہ اللہ یہاں پر مبتدا ہے خبر نمبر 1 خبر نمبر 2 اگرچہ کہ آیت کا نمبر چینج ہو گیا آیت کی نشانی چینج ہوگی لیکن یہ کنیکشنز آیتوں میں ہوتا ہے اور وہ ہے
کہ اس کے بغیر یہ یوتی نہیں آئے گا. وہ جب آیا تو یہ خبر کسی کے بارے میں دی جا رہی ہے. اٹ از ان جنرل. وہ دیتا ہے حکمت. وی ڈونٹ نو ہو از دیٹ وہ. جب تک ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ خبر نمبر وہ واسع ہے، وہ علیم ہے، اور وہ دیتا ہے حکمت. Are you following? This آیا اگرچہ کہ آیت کا نمبر بدل گیا لیکن اس کا کنیکشن پچھلی آیت سے ہے. جی وہ تھا کہ اللہ مبتدا تھی، اس کی ایک خبر واسعن، وہ بھی اللہ کے بارے میں خبر ہے، اور ایک علیمن، وہ بھی اللہ کے بارے میں خبر ہے. اب جی اس کے بالکل تیسری خبر بھی ہے، اور ورنہ اگر یہ خبر اللہ کے بارے میں نہیں ہوتی تو یوتی نہیں شروع ہوتا. پھر یہ کوئی اور طریقے سے نیا مبتدا آتا اور اس کی خبر ہوتی. اب یہ آیا ہے تو یہ خبر نمبر 3. اس کے بعد خبر نمبر 3 جملہ کون سا ہے؟ دانش پورا کرو اب اس کو. اب آپ سمجھ گئے اس چیز کو میں جو بتانا چاہ رہا تھا. اٹ ہیز جی سر لنک. جب بھی کوئی جملہ مضارع سے شروع ہوگا یا ماضی سے شروع ہوگا تو ایسی صورت میں وہ مبہم نہیں ہوگا. پہلے کہیں مبتدا ہوگا جس کی خبر جملہ اسمیہ میں دی جا رہی ہے. ایوری خبر مسٹ ہیو اے مبتدا. وہ مبتدا کہیں اور چھپا ہوا ہے. صحیح. سر اس کو ہم پورے فکرے کو یؤتی الحکمت من یشاء، اس کو ہم علیم کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، علیم کی صفت کیسی ہوگی؟ وہ علیم تو ہے نا بھی، وہ علیم بھی ہے، واسع بھی ہے. اللہ یؤتی الحکمت، دینے والے تو اللہ ہی ہے نا، علیم تھوڑے. اللہ کی خبر لے لیا. ہاں، اللہ دینے والے ہیں. کیا دینے والے ہیں؟ حکمت دینے والے ہیں. میں یشاء بالکل صحیح. سب کو نہیں دیتے. ہاں اب یہ جس کو کیا جو چاہتا ہے کس کے لیے آیا؟ یہ خبر ہے کس کے لیے ہے؟ سیاح اللہ کے لیے. یہ وہ چاہتا ہے، یہ وہ آیا وہ ہے نا. جی بالکل وہی سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے وہ ہو. مضارع میں. اب ہر ایک خبر جتنے بھی آپ مضارع کے پریفکس یوز کریں گے یا پھر ضمیر یوز کریں گے تو وہ ضمیر کسی نہ کسی مبتدا کو یا پھر اس کو ریفر کرے گی، ہے نا. یہ یشاء، یہ یوتی، یہ پورا مبتدا کو ریفر کرے. یا اور یشاء کا یا دونوں ایک ہی طرف خبر بالکل کہہ رہے ہیں. اسی مبتدا کو، اور وہ مبتدا تھا اللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء. یہ پورا جی پہلے کیا بولے؟ خبر نمبر 3. اس کے بعد کیا بولے؟ جملہ فعلیہ بولا ہم نے. خبر نمبر 3 فعلیہ بولے. پھر اس کے انالیسس کیجئے. اب یہ یؤتی الحکمت چونکہ پورا ہم نے بولا جملہ فعلیہ ہے تو یؤتی اس میں فعل مضارع ہوا. کیا کیا ہے بولیے اس میں؟ سر اس میں ایک تو فاعل ہوا ہاں جو وہ ہے، ہوں. اور عطیہ اس میں فعل ہوا یؤتی. فعل اور وہ فعل اور فاعل دونوں آ گئے. فاعل ہوا. اور خالی وہ فاعل نہیں ہوتا بلکہ کسی مبتدا کو جو پہلے ذکر آ گیا یا اسی میں ہے اس کو ریفر کرے گا. یہ یوں الشیطان یعیدکم جو آیا تھا وہ یا جو ہے وہ پھر مبتدا کو ہی ریفر کر رہا ہے. جی اللہ کیا ہے وہ یامرکم میں بھی وہی تھا. اب یؤتی الحکمت، حکمت کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا سر. بس ختم. اب یہاں پر ایک آتا ایسا فعل ہے، کسی کو اندازہ ہے پوری قرآن میں کتنی بار یہ استعمال ہوگا؟ ایتاء الزکوٰۃ ربنا آتینا، ربنا، یا پھر آتینا موسیٰ الکتاب. اللہ نے آتینا بھی یوز کیا، ہم اپنی دعاؤں میں آتینا بھی کہتے ہیں، اور پھر اوتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ جو عطا کا جو لفظ ہے، یہ جو فعل ہے، ایک سیکنڈ سارے لوگ سوچ کے تیار رکھیے یہ کس قسم کا فعل ہے.
یہ اس میں الف بھی ہے، تے بھی ہے، یا بھی ہے. اس فعل کا نام ہم کر چکے ہیں، پرانے لوگ سب جانتے ہیں. کس ماضی ہے نا؟ نہیں، وہ 7 اقسام ہم کرے تھے، 7 قسم کے فعل، 7 اقسام، 7 kinds of verbs. اچھا اس سے کر اس رہی میں ہے، سے ہمارا کون سا فعل ہے یہ؟ 2 اس میں آ رہی ہیں. لطیف الف معطل نہیں ہوتا کیسا کیسا جی محمود اور معطل، اور وہ جو وہ مخرون اور مفرون ہوتا ہے نا. معطل نہیں بولتے اس کو، لطیف نہیں نہیں، لطیف ہے یہ. لطیف سجدہ لطیف کی ہے آواز آ اور رہی ہے. لفیف، لطیف اور لطیف ہے معطل. لفیف میں بھی 2 نہیں قسم کے فعل ہوتے ہیں. سر جی مکرون اور مملوک. ہاں، مقرون اور مفرون. سر مقرون وہ ہوتا ہے جو الگ الگ ہوتا ہے، اور مفرون نہیں، منفصل. مفرون الگ الگ ہوتا ہے، تو اور یہ مخرون جو کیا ہے؟ ساتھ میں یہ ہوتا کیا ہے. ہے؟ مفروخ ہے یا مقرون ہے؟ مفروخ ہے، کیونکہ ایک پہلے آ رہا ہے، بیچ میں ایک وہ آ رہا ہے اس کا لیٹر، اور پھر دوبارہ سے حرف علت آ رہا ہے. ہاں، واو آیا، تے آیا، اور یہ جو ہے یہ حرف اور یا آیا، دونوں 2 آئے. حروف علت ٹوٹ کے آئے ہیں. خیر یہ جی ابھی بعد میں جو نئے لوگ ہیں ان کے، وہ ہمارا کی سجدہ کی کلاس میں وہ فعل کے قسم سب چل رہے ہیں، وہ بعد میں کریں. تو انشاءاللہ. یہ جو ورڈ ہے پوری قرآن میں 555 ٹائمز استعمال ہوا. ایک ورب اگر آپ سمجھ لیے تو یہ جہاں پر بھی آئے گا یہ تعداد ہے قرآن میں اس کے یوز ہونے کی. 555 ٹائمز یہ فعل استعمال ہوا ہے مختلف شکلوں میں. آتا، یوتا، اوتو، آتینا، آتینا، مختلف شکلوں میں 500 روٹ سیم ہے اس کا. تو یہاں تک ہر ایک کے سمجھ میں آ گیا. جو دانش نے کہا اس کو ایک بار کوئی وہ کر دیں، ریپیٹ کر دیں. دانش نے کیا سمجھایا؟ فرحا قاضی جلدی اس کو ریپیٹ کر دیجئے. کیا کیا بولیں گے اتنے ٹکڑے کے بارے میں؟ اس کو ہم نے بولا یہ فعلیہ جملہ ہے، پہلے اور یہ پہلا نمبر، تو عنوان دیں خبر گے. نمبر، جی ہاں، خبر نمبر 3. کس کی خبر نمبر تھی؟ یہ کنٹینویشن ہے پہلی اس سے پریویس آیت کی، جو خبر کہہ کس کی رہے ہے؟ خبر کس کی ہے؟ جو مبتدا ہے اوپر واللہ، یا اللہ، واللہ نہیں، وہ تو حرف ہے. اللہ کی، جی اللہ کی یہ تیسری خبر. پہلی واسعن، دوسری علیم، علیمن، تیسری وہ حکمت دیتے ہیں. اوکے، دس از دا تھرڈ. اب اس کی خبر نمبر 3 ہے. دین دا نیکسٹ پوائنٹ یو ول سے what type of sentence is it. Then you will analyze the sentence. جی تو یہ فعلیہ، یہ تیسری خبر ہے، اور یہ فعلیہ جملہ ہے. کیا ہے یہ؟ جملہ فعلیہ. ہاں ہاں، جملے فعلیہ. کیا کیا ہے اس میں؟ پورے الفاظ کا کنیکشن بتائیے. اس میں فعل فاعل ہے. چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ حکمت اس کے کیا ہے؟ بعد یہ مفعول ہے. ویری گڈ، مفعول ہے. من یشاء کیا ہے؟ من نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اس میں موصول، بولیے، جی اس میں موصول کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس میں موصول اور اس کا صلہ. اس سے بہتر آپ دیکھیے یہ خبر، اس کے 2 ٹکڑے ہیں. ایک تو ٹکڑا یہ پوری خبر نمبر 3 یوتی الحکمت، جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل فاعل مفعول. اور
اس کی خبر کا دوسرا ٹکڑا من جو ہے، یہ من کیا ہوا؟ یہ ایک الگ قسم کا جملہ بن گیا. یا یہ اس میں موصول ہے. نہیں وہ اس میں موصول تو ایک مرکب کا نام ہے. موصول صلہ ایک مرکب کا نام ہے. اب یہ جملے کے طور پہ میں لے رہا ہوں تو یہ جملہ کیا ہوا؟ اسمیہ ہو جائے. اسمیہ ہوا. اسمیہ ہوا. پھر انہیں اسمیہ ہوا، اور اسمیہ ہو کے من کیا ہے اس کا؟ اسم ہے. مبتدا. مبتدا. اور اس کی خبر کیا ہے؟ یشاء. یہ کیا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ پہلے خبر پھر یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ خبر 1 ہے اور یہ فعلیہ جملہ ہے. فعلیہ جملہ. کیا کیا ہے اس میں؟ اس میں فعل فاعل. فاعل کون ہے؟ یا جو کہ ریفرنگ ٹو اللہ کی طرف جا رہا ہے. نہیں، مبتدا کو. پہلے مبتدا کو من، یہ اللہ کو نہیں. وہ چاہتا ہے اللہ کو ہی جا رہا ہے، لیکن من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے. اچھا. وہ چاہتا ہے تو اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے، چاہتا ہے. من جس کو. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر پوری خبر ہے تو یہ پورا ایک جملے فعلیہ ہونا ضروری نہیں ہے. خبر میں بھی 2 قسم کے جملے ہو سکتے ہیں، جملہ فعلیہ پھر جملہ اسمیہ. یہاں تک جملہ فعلیہ ہے، یہاں تک جملہ اسمیہ ہے. یہ پورا مل کے اس کی خبر ہوئی. Is this clear up to this point? جی. اب یہ حکمت کیا ہوتا؟ اگر ہم اس کو کمپلیٹ 1 سینٹینس لیں گے، ڈیوائڈ نہیں کریں گے تو دس ول اسٹل بی جملہ فعلیہ. لیکن اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ پہلی خبر اگر جملہ فعلیہ. مرکب پہ طور پہ بھی آپ صلہ اور موصول کہہ لیتے ہیں تو بھی چل جائے گا، لیکن کلیئر جو ہے پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. اب سر ایک سوال ہے. ہاں پوچھئے. سر یہ من جو ہے وہ تو قم کو ریفر کر رہا ہے نا، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. من یشاء جس کو تو قم کی طرف جا رہا ہے نا. آپ نے کہا کہ من جو ہے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. کیا نہیں سمجھا میں. کیا من جو ہے، من جس کو، ہاں تو جس کو یہ تو قم کی طرف جا رہا ہے نا، ہماری طرف، کہ جس کو وہ چاہے. یہ کم کی طرف کہاں جا رہا ہے؟ واللہ یعیدکم قم مغفرۃ منہ وفضلا. ہاں جس کو اللہ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، تو من جو ہے اسی کی طرف گیا نا، قم کی طرف، جس کو وہ چاہے. یہ من تو یشاء سے جا کے انہیں مبتدا بنا اور پھر یہ خاص ہو گیا جس کو. من جو ہے یہ پھر ایک اسم ہے اور اس کے معنی جو ہے جس کو. ہو ایور، وہ کم نہیں ہے. ہر ایک کو جو ہے وہ کم کے لیے نہیں ہے. من معنی ہو ایور ہی وانٹس. تو پھر دوسرا سوال ہے، اگر من یشاء ہو جس کو وہ چاہے، تو جس کو نہیں ملی حکمت تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ نہیں چاہ دینا اس کو حکمت، پھر اس کا قصور کیا ہے؟ بس اللہ جسے چاہے حکمت دیتا ہے. وہ ان کی طرف سے یہ بعد میں بھی آ رہی ہے، جس کو ملی تو پھر وہ اس سے بڑھ کے خوش قسمت کوئی نہیں ہے. یہ حکمت کیا ہوتی ہے پہلے؟ واٹ از حکمت؟ نالج، قرآن کی تفہیم، سمجھ، ہدایت. اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. ہدایت، صراط مستقیم. اب کئی مفسرین قرآن کا علم، دین کا علم، اور اللہ جس کو قرآن کا علم یا دین کا یا ہدایت دے دیتا ہے، اس سے بڑھ کے خوش قسمت کوئی نہیں ہوتا. تو یہ حکمت یہی ہوتی ہے کہ پھر اس کا صحیح فائدہ اٹھانا. بعض وہ حکمت ملنے کے بعد دوسرے مذاہب میں راہب بن جاتے ہیں، بالکل ساری زندگی سے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں. وہ حکمت نہیں ہے، وہ علم حکمت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صحیح فیصلے کی قوت. جی ہاں، صحیح فیصلے کی قوت، یا پھر اس کا علم کا صحیح استعمال.
یہ ساری چیز میں ہے حکمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کتاب کا بھی علم دیا اور حکمت، اس کا صحیح استعمال، صحیح پہنچانا بھی سکھایا. تو اس کو حکمت اس سے ویری رچ ورڈ. اب یہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے. انسان کو فکر کرنا، جستجو کرنا اس کا کام ہے، لیکن حکمت دینا، ہدایت دینا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ ایک خوبی اللہ نے جو مبتدی کے طور پہ آیا تھا، وہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء. جی چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا. اور ایک چیز یہ جو ایڈ کرنا چاہتا تھا میں، جی جو یشا ہے اس کو یوتی کا مفعول نمبر 2 بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں، یہ پورا جملہ الگ ہے نا دانش، کہ اس کے اندر پورا فعل فاعل ہے، تو فعل فاعل کے ساتھ نہیں. مفعول جو ہوگا وہ ہمیشہ کوئی اسم ہوگا. یہ کوئی پھر پورا فعل یا جملہ یا فعل نہیں آئے گا. مفعول اور فاعل بھی جو ہوگا وہ اسم ہی ہوگا، کوئی فعل نہیں ہوگا. اس میں فاعل ہوگا یا فاعل ہوگا، جو بھی ہوگا، ہے نا. مفعول اسی واسطے آج وہ تھوڑا مفعول کیا ہوتا ہے اس کی تعریف، وہ اسم ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے فاعل کے اثر میں آتا ہے، چاہے وہ وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، وجہ کے لحاظ سے، کسی طرح سے بھی فعل سے متعلق اسم ہو. ٹھیک ہے دانش. جی سر میں اس لیے اس کو سوچ رہا تھا کہ اس میں بھی جو من آیا تھا وہ مبتدا کے ساتھ اسم تھا، تو میں یہ سمجھا کہ اس کو ہم یوتی ہی کے لیے مفعول نمبر 2 کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، جو ایکسپلینڈ ہے پورا. نہیں لیکن نہیں بس جزاک اللہ. چلیے اس کے بعد کا یہ ٹکڑا کون لیں گے بھائی، کہاں سے کہاں تک ہے؟ جلدی کوئی آگے بڑھیں. کون ہے؟ یہ پرانے کو پوچھ رہے ہیں. بولو کون ہے؟ میں ابصار بولو. چلیے یس تمہارے کو. ہاں یس وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہاں تک لے لیں گے. بہت اچھے. چلیے کیا ہے، جلدی بولو. سب کیا ہے پورا سمجھا دو میرے کو آج سارے لوگوں. اور جو وہ حکمت دیا گیا جس کو دی گئی حکمت، فقد بس وہ اوتیا اس کو مل گیا، خیرن کثیرہ خیر اچھا، اور کثیرہ بہت زیادہ کثرت میں. یہ تو ٹرانسلیشن ہو گیا، بالکل صحیح ہے. ناؤ واٹ از دا انالیسس آف دس سینٹینس؟ اس میں وہ تو وہ حرف عطف ہے، اور من یہاں پر اسم ہے جو کے لیے آیا ہے. ہاں یوتا کے یوتا یہ ورب ہے. ورب ہے. کس قسم کا ورب ہے؟ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں انگریزی میں، ایک ایکٹیو ورب ہوتا ہے، ایک پیسو ورب ہوتا ہے. یہاں پہ پیسو اس کو معروف اور مجہول کہتے ہیں. ایکٹیو ورب کو معروف کہتے ہیں، مجہول ورب پیسو ورب کو مجہول کہتے ہیں. یہ مجہول مجہول ہے. مجہول میں کیا چیز نہیں ہوتی اور کیا ہوتی ہے، جو ہوتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ مجہول میں کیا چیز نہیں ہوتی؟ مجہول میں انگریزی میں سوچ کے بولو. مینگو از ایٹن، کیا چیز نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتا، فائل نہیں ہوتا. ویری گڈ. فائل نہیں ہوتا، سبجیکٹ نہیں ہوتا، اس میں سارا اسٹریس جو ہے وہ مفعول پہ ہی دیا جاتا ہے. اب لیکن اس کو مفعول نہیں کہتے عربی میں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟
مجہول مجھول تو فعل ہے، جی جو مفعول ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اس کو اب انگریزی میں آبجیکٹ بولیں گے، اردو میں مفعول ہی بولیں گے، لیکن عربی میں وہ کیا کہلاتا ہے؟ بہت بار کرا ہے اس کو. یہاں پہ جو من کیا ہے وہ؟ نائب. نائب فاعل. ہاں، نائب فاعل. تو وہ جو دیا گیا، یہ من جو ہے اس کا نائب فاعل ہو گیا، وہ جو دیا گیا. اب کیا چیز ہے یہ؟ الحکمت. مگر یہ مفعول ہے، یہ تو فاعل جس کو دیا گیا تو دینے والا تو فاعل ہوں گا. ہاں، یہ دینے والا فاعل نہیں ہے. یعطا دی گئی، جس کو دی گئی، جس کو پہنچی کیا چیز. اس کا پھر یہ نائب مفعول ہو گیا. نہیں، نائب مفعول نہیں ہوتا، مفعول بھی ہی ہوگا. جس کو پہنچی حکمت، اس واسطے کہ اس کے اعراب بتا رہے ہیں. اگر یہ کوئی نائب فاعل ہوگا سر یہ مجہول نہیں ہے یہ سر، یہ مجہول کے اس میں نہیں بیٹھ رہا، اس پہ تھرڈ لیٹر پہ زبر آتا ہے نا، وہ دیتا ہے حکمت. ایک سیکنڈ، یہ ورب چونکہ وہ مقرون ہے، اس کی انالیسس الگ ہوگی، نصرہ یا مزید فیہی کے طور پہ نہیں ہوگا. دس از دا مجہول، اور وہ مقرون کی ہے، اس کا گردان بالکل الگ ہوگی. ایکچول میں یو آتا ہی تھا، وہ اس کو جب لکھیں گے کھول کے تو یو آتا ہوتا، لیکن دیٹ از دا پروناؤنسیشن پرابلم. اسی لیے معنوں میں بھی از گرانٹیڈ لکھا ہے. یہ ہے مجہول. نو ہی گرانٹس. نہیں، ہی گرانٹس نہیں ہو، یو تھا جس کے لیے گرانٹ کی گئی. یہ چونکہ اچھا یہ والا تو یوتا ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. پہلے والا یوتی تھا، وہ تو سیدھا والا تھا. اور کیا ہے وہ الگ او ہے. اللہ، میں تو پیچھے سے چل رہی ہوں. آئی ایم سوری سر، یہ تو صحیح ہے. بس یہ مجہول ہے. اور آئی ایم سوری سوری. یہ ٹھیک ہے لفظی مقرون ہو گیا نا کہ ٹو حرف علت ٹوگیدر. بس وہ دو حرف علت آ جانے سے یہ مقرون ہے. اس کا کانجوگیشن وہی سی ہے. اس کو اصل میں یو آتا، وہ اس کو پروناؤنسیشن پرابلم ہے، اس کو یہاں پر جزم کر دیا. لیکن کھول کے اگر پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہوگا، لیکن ایکچولی ہے وہ یو آتا، لیکن اس کو پروناؤنسیشن ویسا پروناؤنس نہیں کر سکتے. یو اوتا اس کا یو ہوتا، اینڈ دین دس از مجہول، دیا گیا جس کو. اب حکمتن کیا ہے؟ یہ حکمتا، یہ پھر مفعول ہے. سر ایک سوال کر لوں؟ ایک سیکنڈ، پہلے اس کو مفعول کہیں. اب یہ پورا جملہ یہاں سے یہاں تک کیا ہے افسر؟ یہاں سے یہاں تک اس کو کیا عنوان دیں گے؟ یہ فعلیہ جملہ ہے. نہیں، ایک اور بھی ہم اس کو نام دیتے ہیں. ایکچولی یہ جملے فعلیہ اس سے ہٹ کے ایک قسم کے جملے ہوتے ہیں جس میں کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مخولہ. فعل ناقص. جی صاحب، فعل ناقص. فعل ناقص تو پھر وہ ایک انشائیہ جملہ ہوتا ہے، یعنی شرط بتا رہے ہیں. یہ شرط ہے، اس کو جو شرط ہے. میں یوتی الحکمت ایک شرط ہے، جس کو بھی حکمت دی گئی، اور پھر یہاں سے یہاں تک پورا یہ جواب شرط ہے. اگر یہ بہت بار آیا ہے، یہ انشائیہ جملہ ہے، اس کو آپ فعلیہ اور اسمیہ میں اس کے انالیسس نہیں کر سکتے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اور بے شمار ایسی آیتیں ہیں وہ من سے من شرطیہ ہے، من شرطیہ جس کو بھی حکمت دی گئی دین دیر از اے، اس کو کیا ملا، اس کو فائدہ کیا ہوا؟ فقط اوتیا خیرن کثیرا، دس از دا شرط، جس کو حکمت مل گئی اللہ کی طرف سے۔ اب یہ پورا تحقیق ہے، فقط یہ ڈیفینیٹلی پریزنٹ پرفیکٹ کے لیے مل گیا۔ اب یہاں سے پورا جملہ کیا ہے؟ یہاں سے پھر اوتیا خیرن کثیرہ، پھر یہ جملہ فعلیہ ہے۔ فعلیہ ہے۔ اوتیا میں کیا کیا ہے؟ اوتیا میں فعل ہے، فعل ہے، آتا، اور کیا ہے؟ اور فاعل ہے، فاعل نہیں ہے، مفعول ہے۔ مفعول نہیں ہے۔ اوتیا جس کو دیا گیا، نائب فائل، نائب فاعل، فاعل اور نائب فاعل ہے۔ اس کو ملا، اس کو ملا، وہ حاصل کیا، جس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر آپ جملہ فعلیہ نہیں بولیں گے اس کو، یہ جملہ شرطیہ انشائیہ شرطیہ ہے، جس میں ایک من سے شروع ہو رہا ہے، یوتیا الحکمت، ایک شرط رکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو بھی حکمت ملی، اب اس کا جواب شرط ہے، اور پھر وہ جملہ فعلیہ ہے، اس کو مل گئی یہ دو چیزیں۔ پہلی چیز تو مل گئی، یہ کیا ہے؟ خیرن کیا ہے؟ خیرن ایک اسم ہے، کثیرن ایک اسم ہے۔ ہاں، تو اب اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ یہ اس کے اعراب دیکھ کے بتاؤ۔ یہ مفعول، مفعول ہے، اور کثیرن سے اس کے کیا تعلق ہے؟ کثیرن کیسا اسم ہے؟ اس میں کوئی اسم ہے، کسی چیز کا نام ہے کوئی؟ خیر تو ایک بھلائی ہے، بھلائی کا نام۔ اس کو اور فردر ڈسکرائب کر رہا۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ واٹ از دس؟ انگریزی میں کیا بولیں گے اس کو؟ ایڈجیکٹو، ہاں، ایڈجیکٹیو بولیں گے۔ اور اس کو کہ اب عربی میں کیا بولیں گے؟ ایڈجیکٹیو ہے تو اس کو سر صفت موصوف، جی صفت موصوف پورا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ موصوف نہیں ہو سکتا۔ موصوف کو خالی اس کی خیرن کی صفت ہے، بہت زیادہ، خیرن کثیرن۔ اب یہ پورا اتنا ٹکڑا ایک بار سمجھیے، اس کو انشائیہ جملہ ہے، اس کو صرف یہ پارٹ شرط کو بتا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں شرط یا حرف شرط کے ساتھ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جس کو حکمت ملی یا دی گئی، اس کا جواب شرط کیا ہے؟ اوتیا خیرن، وہ دیا گیا بہت بڑی بھلائی، بھلائی بہت زیادہ، abundantly، بہت زیادہ۔ Is it clear to everyone؟ یہاں پر ایک تیسرے قسم کا جملہ ہے، وہ کئی آرڈر بھی ہو سکتا ہے، شرط بھی ہو سکتی ہے، تمنا بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جملوں کے الگ قسمیں ہیں، وہ انشائیہ بھی پھر کسی اور آیت میں اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھائیں گے۔ ابھی میرا ٹارگیٹ یہ دو جملوں پہ پرفیکٹ کرنا تھا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اب یہ انشائیہ کی کتنے قسمیں ہیں، اور انشائیہ کہتے کس میں ہیں؟ جس میں کوئی خبر نہیں ہوتی، بلکہ کوئی شرط رکھی جاتی ہے، جواب شرط کوئی حکم ہوتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے وہ حکم اور مقولہ، جو بھی اس کے اور پارٹس۔ انشائیہ ایسا جملہ جس میں ہم کسی اسم کے بارے میں انفارمیشن نہیں دے رہے۔ انفارمیٹیو جو سینٹنسز ہوتے ہیں، اسٹیٹمنٹ والے جو سینٹنسز ہوتے ہیں، وہ عربی میں فعلیہ یا اسمیہ ہوتے ہیں، فعلیہ یا اسمیہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شرط ہے۔
یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ من یؤتی الحکمت شرط ہے، اگر یہ خوش قسمتی سے کسی کو مل جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اوتیا خیرن کثیرا، اس کے لیے تو بڑی کیا مل گیا اس کو؟ جس کو حکمت مل گئی اللہ کی طرف سے۔ بولو افسر کمپلیٹ خیر، اس کو، بڑی بہت کثرت سے خیر مل گیا، اچھائی مل گئی۔ ایک بڑی خیر ہے حکمت، جی، وہ اللہ جس کو چاہے یہ ایک ہر ایک کو نہیں دیتے۔ پیچھے کے حصہ میں جو ٹکڑا تھا جہاں پہ یشا تھا، ہاں اس میں ایک سوال تھا کہ ہاں، وہ یشا دونوں طرف بھی جاتا ہے کون سے دونوں طرف؟ کہ اللہ چاہے یا پھر جو بندہ حکمت چاہے، جو خواہش کرے کہ دعا کرے؟ نہیں، ایسے الٹے پلٹے معنی تو بالکل نکلتے ہی نہیں ایسا۔ تک تکلیف دیکھا یہ میں یشاء جو ہے یہ صرف اسی مبتدا کی طرف جائے گا جس کو وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے حکمت نے، وہ چاہتا ہے۔ دس از دا کنسٹرکشن۔ یشاء مضارع ہے، شاء اس کا مضارع یشاء، وہ چاہا، وہ چاہتا ہے، شاء وہ چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاء اللہ، اللہ یہ اس کا اللہ جو ہے فاعل ہے، شاء فعل ہے، ان جو ہے وہ اگر کے معنوں میں ہے، انشاء اللہ۔ کیونکہ یہ یشا کا بعد میں جا کے پھر وہ من سے مل جا رہا کہ وہ جو وہ جس دیتا کو ہے، مل گئی۔ من جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر ایک شرط ہے، جس کو حکمت مل گیا، اگر یہ کنڈیشن ہے، انشائیہ جملہ ہے، جس کو حکمت مل گئی اس کا نتیجہ، جواب شرط میں نے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حکمت ملی تو اس کو اوتیا خیرن کثیرا۔ وہ ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہوا؟ یہاں پر جو چاہتا ہے اس کو دیتے ہیں نہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کون اس کتنے میں پانی میں ہے، اس برڈن کو کیا تھوڑا کم ہو جاتا ہے اللہ کے اوپر۔ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا نہ دینا، ورنہ جو ہے وہ ہر ایک کو اگر دے دیے تو اس کی جھولی میں بھی سخت رہنا پڑتا۔ اس میں اقبال بھائی کا جو کوشچن تھا وہ تھوڑا وہ ہو جاتا کہ انسان کو ایک بحث تکرار آ جاتی کہ میرا کیا قصور ہے، میں تو چاہا تھا۔ وہ چاہے لیکن دینے والے کی مرضی، ایسی نہیں۔ ویسا ہوتا تو سارے امیر ہو دنیا میں ہوتے، سارے غریب ہوتے، سب ہدایت یافتہ ہوتے، سب کوئی ان میں کافر نہیں ہوتا، کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، سب کو اللہ تعالیٰ تو پھر تخلیق کا مطلب ہی ختم ہو جاتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہزاروں بار کئی جگہ ذکر آ گیا ہے، وہ کسی کو ناپ تول کے دیتے ہیں، کسی کو جو ہے رزق میں بھی وسعت دیتے ہیں، مال میں بھی وسعت دیتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، ان کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، بس اس کو کنٹینٹمنٹ یا اس کو اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جانا ہے۔ یہ نہیں کہ حاتم کو اتنا دیا مجھے کچھ نہیں دیا، وہ گلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی حکمت، علم، اور ویسا ہوتا تو دنیا میں سارے عالم ہوتے تھے، اور پھر کوئی جاہل نہیں ہوتا۔ کا جواب آگے بھی آ رہا ہے سر، بہت آ رہا ہے آگے، پوری قرآن میں اس کے جواب موجود ہیں۔ سر اسی میں یہ وما یذکر الا اولو الالباب، بس ختم۔ کہ اور وہی نہیں لوگ اللہ دیے جاتے صحیح ہیں، نصیحت کرتا سوائے اس کے کہ جو اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، جو عقل جس کی جتنی عقل اس ہے، تو ورنہ وہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے پاس دولت ہے، سرداری ہے، سب کچھ ہے، ہم کو چھوڑ کے آپ کو کیوں؟ پورے انبیاء کے لیے بھی یہی سوال تھا، مالدار لوگ یہی سوال کرتے تھے، یہ تو کوئی لکڑی بکریاں چرانے والے ہیں، کوئی بڑے کا کام کرنے والے، ان کو جو ہے نبوت مل گئی، ہم کو کیوں نہیں؟
یہ سارے اللہ جانتے ہیں کہ اس کو کیا دینا ہے. بس یہاں پر یہی کہا گیا کہ ما یذکرو، یعنی وہی آدمی ذکر کو لیتا ہے، حکمت کو قبول کرتا ہے، حکمت کو بچا سکتا ہے جو اللہ دیتا ہے. یہ حرف استثناء سے آیا، الا اولی الالباب، سوائے کون ہے وہ اولو الالباب. یہ کئی بار آیا. اولو کیا ہے؟ والے. اس سے پہلے بھی آیا تھا، کئی بار آیا. مضاف الیہ سر، اولو الالباب، والے الباب، عقل مند یا عقل مند یا سر. ہم کو دعا تو کرنی چاہیے نا، دعا کرنی چاہیے، باقی اللہ کی مرضی جو. ہاں، اللہم آتینا حکمت، بالکل وہ بالکل دعا تو کرنی چاہیے، جتنی ملنا ہے اتنی ملے گی. دعا سے دعا کا فائدے الگ ہے، دعا نہیں کرنا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں بولا. دعا تو کرنا ہے، لیکن دینا کتنا دینا. اب اس لیے ہے نا، اگر جو دعا مانگے وہ اللہ دے دیا تو شکر ادا کرو، نہیں دیا تو اور دوبارہ شکریہ ادا کرو، کہ اس کے ارادے میں جو چیز ہے وہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے. نہیں دیا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. چلیے اس کو اب ہم پھر انشاءاللہ کل کی کلاس میں تیزی سے اس آیت کو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. دوسری آیت میں یہ آیت کو تھوڑا سا یہ کلمات کی انالیسس کر لیے، تفسیر بھی ہو گئی، اس کے جملے بھی ہو گئے. اب صرف آپ کو کل تیزی سے اس آیت کے لحاظ سے اس کے پارٹس بنا کے اس کی انالیسس کرنا ہے. انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. اور لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ نیکسٹ ویک Monday, the time will change on Sunday. At what time do you want the class? اور 7:30 بجے عشاء کی جماعت ہوگی ہمارے پاس مسجد میں. عام طور پہ مسجد میں کہیں 8 بجے بھی ہوتی ہوگی، لیکن ہمارے پاس 7:30 بجے. اور مغرب ہو جائے گی 5:25 پہ. Will 6 to 7:15 suit you? اور 6:15 to 7:25. کون خواتین کو تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. 5:30 کو مگر تھوڑے سے لوگ ہیں اسٹور چلانے والے یا پھر شو روم چلانے والے یا پھر جاب کر رہے ہیں. دانش ہے، افسار ہے، اقبال ہے، ان کو تھوڑا مسئلہ ہوگا. باقی کو تو میں نہیں سمجھتا کہ تو میرے لیے صحیح رہے گا. 6 یا 6:15 واٹ ڈو یو وانٹ؟ 6:15 بہت ٹائٹ ہو جائے گا، 1 گھنٹہ 10 منٹ ملیں گے اور وہ بھاگم بھاگ ہوگی، ہم پھر عشاء کو جائیں گے. تو اگر ہم 6 to 6:15 رکھتے ہیں تو ابھی 15 منٹ کا وقت ہے. یا 6 پہ آپ جوائن کر لیجئے، میں 6:05 کو کلاس شروع کروں گا اور وہ اٹ ول کنٹینیو اپ ٹو 6:20. ول اٹ بی فائن؟ اقبال، جی اقبال 6 to 7:20 صحیح ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہاں 6 کو آپ جوائن کر لیجئے. 6:05 کو میں کلاس شروع کروں گا انشاءاللہ، اور اٹ ول کنٹینیو سیم 1 hour 15 minutes اپ ٹو 7:20. Still 10 minutes will be there for me to join the جماعت. نیکسٹ منڈے سے انشاءاللہ. ہاں نیکسٹ منڈے ابھی وینسڈے کچھ بھی نہیں. یہ لیڈیز کو بھی یہ ٹائم سوٹ کرتا نا بہت، ورنہ میں عشاء کے بعد لوں گا تو بہت رات ہو جاتی. لیڈیز کا کیا ہوتا ہے، گھر پہ ہوتی ہے سارا دن میں. کیا پتا، ان میں بھی بہت سے جاب کرنے والے بھی ہیں، مجھے معلوم ہے. آمرین ہے جاب کرتی ہے، تزین ہے جاب کرتی ہے. سید صاحب مجھے ڈاکٹر فرا کا نہیں پتا، اگر ان کو سوٹ کرتا ہے. ڈاکٹر فرا ہے نا، ڈاکٹر فرا قاضی ہے. میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، لیکن ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں منڈے اور وینسڈے کو. پھر اس کے بعد اگر انشاءاللہ ہو گیا تو ڈیفینیٹلی کنٹینیو کریں گے، ورنہ ادروائز آئی ریکویسٹ. لیکن آئی تھنک ڈویبل ہے، ول ڈیفینیٹلی ٹرائی. ہاں وہ 5
25 को तो मगरिब हो जा रही है, कब तक जॉब रहती है बताइए, हम कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। नहीं होता नहीं, but adjustment। let's try पहले मंडे को 6 बजे let's कर लेते try next week at 6 o'clock. Please try to join the class will start at 6:05 and will continue inshallah up to 7:20। क्या अब 2 दिन तो देख लेते हैं, क्या मुश्किल है किसी को ये समझना कि ये कोई फाइनल डिसीजन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। किसी को भी कोई डिफिकल्टी है तो लेट मी नो, वी कैन थिंक हाउ वी कैन अरेंज समथिंग। डिफरेंस क्या है, कैसा कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन इंशाल्लाह। डिफिकल्टी, चाहे वो इंडिया वाले हों या यहाँ वाले हों, डैलस वाले हों या फिर कहीं के भी हों। लेट मी नो ऑन वेंसडे, नेक्स्ट वेंसडे, नॉट दिस वेंसडे, टाइम चेंज होने के बाद। एक क्लास तो देख लीजिए मंडे की, एंड वेंसडे लेट मी नो व्हाट इज द डिफिकल्टी। ओके, चलो इकबाल जल्दी, इट्स ऑलरेडी 8:22। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा, अल्लाहुम्मा नसअलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिक़न व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व रिज़्क़न हलालन तय्यबन व तौबातन नसूहन व तौबातन क़ब्लल मौति व राहतन इंदल मौति व मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौति वल अफ़्व इंदल हिसाबि والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رحمن يا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم۔